تو سب سے پہلی ایڈوائس میں آپ کو یہی دوں گا کہ جو بھی آپ اپنے بچوں کو کہنے کو کرتے ہیں نا، آپ کو چاہیے کہ وہ آپ خود بھی کریں۔ اور میری بہنوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے خاوند جو ہیں وہ آپ کو یہ پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ بہترین افطاری بنائیں، ایسی افطاری جو کہیں کسی نے نہ بنائی ہو۔ تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں بھائیوں سے کہ بھائی اپنی بیویوں پہ اتنا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ سارا دن روزے سے بھی ہیں اور وہ کھانے بنا رہی ہیں، افطاری بنا رہی ہیں، پورا دن ان کا کچن میں گزر رہا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ اپنی افطاری کو کم سے کم رکھیں، ہیوی افطاری نہ کریں، کھانوں میں ایسی چیزیں نہ رکھیں افطاری میں جو کہ فرائیڈ ہی ہیں، زیادہ مت بنائیں۔ آپ کیا کرتے ہیں، 10 لوگوں کی افطاری بنا لیتے ہیں اور 2 لوگ کھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو خاص کر وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایڈوائس جو ہے وہ یاد کرنی چاہیے، جب وہ ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ اپنے معدے کے 3 حصے رکھو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ یہ وہ مہینہ نہیں ہے کہ آپ مغرب سے 10 منٹ پہلے بیٹھیں اور افطاری کا انتظار کریں اور جو ہے اپنی پلیٹ میں چیزیں سجاتے جائیں، چیزیں بھرتے جائیں، پکوڑے، سموسے، جو بھی آ رہا ہے بنا رہے ہیں، ایک پہاڑ بنا رہے ہیں افطاری کا، اور جب یہ آپ سب کر لیں تو آپ مشکل سے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے مغرب کے لیے۔ یہ حیرانی کی بات ہے، اکثر مسلمان جو ہیں بجائے یہ کہ وہ اپنا ویٹ لوز کرتے رمضان میں، الٹا وہ ویٹ گین کر لیتے ہیں۔ تھوڑا کھائیں، ہاں نارمل کھائیں، تھوڑا کھائیں گے تو آپ چہل پہل کر سکیں گے نا، اگر زیادہ کھا لیں گے تو باقی کام آپ کس طرح کریں گے؟ یہی تو ٹریننگ ہے۔ سارا دن روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں کہ کھانے کے بجائے ہم اپنے کام کیسے کر سکتے ہیں، اور آخر میں جو ہے ہم اوور ایٹنگ کر رہے ہیں، تو وہ تو مقصد گیا۔ اور اب آپ یہ سوچیں کہ یہ سب آپ نے جب کیا ہوا ہے تو آپ تراویح پر کیسے آئیں گے؟ اور اگر آپ آ بھی جاتے ہیں تو آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ یار امام صاحب رکوع میں کب جائیں گے، مجھ سے تو نہیں ہو رہا، میں نہیں کھڑا ہو پا رہا، یہ بہت لمبا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ یہی ہوگا آپ سے، آپ نہیں چاہتے نا ایسا کریں، آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور یہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں، کس طرح پوری فیملی موٹیویٹڈ ہے کہ وہ کس طرح اپنا بیسٹ شو کروا سکتے ہیں اس مہینے میں۔ ہر کسی کو چاہیے ہوگا کہ وہ اپنے آپ پہ کام کرے، اور ہر فیملی جو ہے اس کا کوئی ایک لیول نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں بہت سارے اب حافظ بھی ہیں، اور الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر نماز میں موجود ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر یہاں ہیں اور ان میں سے اکثر یہاں نہیں ہے، ہر کسی کا ایک لیول نہیں ہے۔ لیکن آپ نے عہد کرنا ہے کہ اس رمضان میں نے لاسٹ رمضان سے بہتر کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے آپ کے خاندان کو بہتر کرنا ہے اس رمضان لاسٹ رمضان سے۔ آپ نے خود، آپ کے بچوں نے، آپ کی وائف نے، سب نے۔ آپ کا کمپٹیشن کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا خود کے ساتھ ہی ہے۔ آپ نے خود کو امپروو کرنا ہے، آپ نے خود سے سوال پوچھنا ہے کہ میں نے لاسٹ رمضان ایسا کیا کیا تھا اور اس کو میں اس رمضان کیسے ٹھیک کروں گا۔ اور اب یہ تھوڑی سی بات ہے ہماری سسٹرز کے لیے۔ سسٹرز، مجھے پتا ہے کہ آپ سارا دن افطاری کا کام کر رہی ہیں، اور بے شک آخر میں ہی کر رہے ہیں، آپ کا دن گھر میں گزر رہا ہے اور بہت ساری چیزوں میں آپ مصروف ہیں۔ کوشش کریں کچھ وقت نکالیں تلاوت کے لیے، یا جو قرآن مجید آپ نے یاد کیا اس کو ریویو کرنے کے لیے، دہرانے کے لیے۔ تلاوت سنیں، تفسیر سنیں، چاہے وہ اردو میں ہو، انگلش میں، عربی میں ہو، جس زبان میں بھی ہو، سنیں اس کو۔ میں جو حافظ ہیں ان کو بھی ایڈوائز کرنا چاہوں گا۔ اب پتہ ہے ہمارے اکثر حفاظ جو ہیں وہ رمضان میں صرف تراویحوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے من میں یہ ہوتا ہے کہ یار آج میں نے دہرانا ہے، اگر میں نے نہیں دہرایا تو میں بھول جاؤں گا رات کو تراویح میں، وہاں پہ 10 لوگ ہوں گے، 100 لوگ ہوں گے، 1000 لوگ ہوں گے، میں تو بھول جاؤں گا، تو وہ سارا دن جو ہے وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو رمضان کا خشوع ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ آپ ایک وقت رکھیں اپنی دہرائی کا دن میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آپ نے اب جب کہ قرآن مجید حفظ کر لی ہے تو اب آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھیں۔ یہ المیہ ہے کہ ہماری ایک اتنی زیادہ تعداد ہے جو حافظ ہیں، حفاظ ہیں، لیکن ان کو قرآن مجید کی صحیح سے سمجھ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ مہینہ ہے خاص کر حفاظ کے لیے کہ ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ زیادہ تفسیر پڑھیں یا تفسیر سنیں، ایکسپلینیشن سنیں اس کی قرآن مجید کی، دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ آپ کا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہر رمضان میں نے کم از کم 2 سے 3 جو جز ہیں نا وہ تفسیر کے پڑھنے ہیں یا سننے ہیں۔ تو ہوگا کیا کہ آنے والے 10-12 سالوں میں آپ کو پورا قرآن مجید ختم ہو جائے گا صرف ایک مہینہ لگانے سے۔ یہ خاص کر ایڈوائس ہے حافظوں کے لیے۔